अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मुझे ये कहा गया कि मैं तालीम पे और आला तालीम पे कुछ बात करूं, लेकिन मैं पहले आपकी इजाज़त से ज़रा कुछ दिल से बातें करना चाहता हूं, और तकरीबन मिफ्ता साहब की बातों को आगे चलाते हुए कि हम यहाँ पे आज क्यों हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें कि अल्लामा साहब बताते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे एक सवाल किया। वो शेर ये है कि गुफ्तन जहान माँ आया बतू मी साजत, गुफ्तन जहान माँ आया बतू मी साजत। अल्लाह ताला ने पूछा कि मेरा ये जो जहान है ये तुम्हारे लिए मौजू है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें पसंद है। गुफ्तन जहान माँ आया बतूमी साजद, गुफ्तम नमी साजद। मैंने कहा नहीं पसंद, गुफ्तम बरहमजन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर नहीं पसंद तो उसको दरहम बरहम कर दो, उसको तोड़ दो। अगर आप ये सोचें तो 77 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हमें जो हालात हैं उनसे शिकवा है और हम 77 साल से दरहम बरहम कर रहे हैं। आप तमाम हुकूमतों का पिछला रिकॉर्ड देख लें, जो चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं वो तारीख़ की धूल में गायब हो गई, लेकिन जो दरहम बरहम किया वो अभी तक हमारे साथ है। जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने तोड़े उसका असर अभी तक हम भुगत रहे हैं। जो वायलेंस उन्होंने लाया, जो तशद्दुद लाया, जो नाइंसाफ़ी लाई, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने IPPs बनाए और उसमें से पहले से पैसे ले लिए, हम अभी तक उनके पैसे दे रहे हैं। उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को खाली किया, अच्छी भली चल रही थी, उनको खाली किया, आज तक हम उनके पैसे भर रहे हैं। जो चीज़ हमने बरहम की हम आज तक उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और जो टोला है जो कब्ज़े में है वो नहीं अदा कर रहा है। आप लोग आवाम उसकी कीमत अदा कर रहा है। हमें भी हमारे ज़मीर ने भी हमसे यही सवाल पूछा, अल्लाह ताला ने हमसे भी ये सवाल पूछा। गुफ्तम जहान माँ आया बतूमी साजत। अल्लाह ताला ने पूछा कि ये जहान तुम्हें पसंद है? हमने कहा नमी साजत, हमें नहीं पसंद। यहाँ गुर्बत है, यहाँ अफलास है, यहाँ हंगर है, यहाँ बच्चों को तालीम नहीं मिलती, यहाँ पानी साफ़ नहीं है, यहाँ हवा साफ़ नहीं है, यहाँ लोगों को बीमारियाँ हैं, गरीब लोगों के लिए तिब्बी इमदाद नहीं मिलती, यहाँ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। ये सब चीज़ें हमें नापसंद हैं। गुफ्तम नमी साजत। लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया गुफ्तन बेहतर कुन। अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम इसको ठीक करो। अपने लिए नहीं ठीक करो, आवाम के लिए ठीक करो, पाकिस्तान के लिए ठीक करो, जहान के लिए ठीक करो, ज़माने को ठीक करो। तो हम जो आपके पास आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हमें जो हुक्म आया है वो ये नहीं है कि गुफ्तम बरहमजन, वो ये है कि गुफ्तंद बेहतर कुन, गुफ्तंद बेहतर कुन। हम इन हालात को बेहतर करने आए, और हम वो लोग हैं जो कि इस मसले के साथ 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल से झगड़ रहे हैं कि कैसे इस मुल्क के, कैसे इस आवाम के हालात बेहतर किए जाएं। तो हम इसलिए आए हैं सिर्फ गुफ्तन बेहतर कुन। तो मैं आपसे इस मसले पे मज़ीद भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मतमह नज़र है वो एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं है, लेकिन हालात को इम्प्रूव करना है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तालीम के बारे में कुछ बात करूँगा। मसला तालीम में भी वही है जो कि इंसाफ में है, जो कि हेल्थ में है। ये दुनिया में तारीख़ में आज तक कभी नहीं हुआ कि आपके जजेस नालायक हों
اور لوگوں کو انصاف ملے. یہ نہیں ہوا کہ ججز آپ کے کرپٹ ہوں اور لوگوں کو انصاف ملے. یہ نہیں ہوا کہ آپ کی پولیس کرپٹ ہو اور لوگوں کو انصاف ملے. یہ کبھی نہیں ہوا. اسی طرح تعلیم میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے استاد اساتذہ نالائق ہوں اور بچوں کو تعلیم ملے. ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم کے میدان میں 1 لاکھ کے قریب اساتذہ ہیں. ہمیں آج تک یہ صحیح وہ نہیں ہے کہ ان کو کس طریقے سے سلیکٹ کیا گیا ہے, کس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا گیا ہے. سارے ان کے سسٹمز جو ہیں وہ غلط بنائے گئے ہیں. ان سسٹمز کو ہم نے درست کرنا ہے. میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ایک لفظ ہوتا ہے آٹونومی, خود مختاری. خود مختاری نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ آپ کے اساتذہ نالائق ہوں اور آپ کے بچوں کو تعلیم ملے. اس طرح سے دنیا میں یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں خود مختاری نہ ہو, وہ خود فیصلے نہ کر سکیں, وہ یہ نہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کوالٹی کیا ہے اور کوالٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے, اور اس کے باوجود بچوں کو تعلیم ملے اور اس کو باوجود ریسرچ ہو. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کی آٹونومی کو پروٹیکٹ کریں, بلڈ کریں. آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آٹونومس ہونی چاہیے. یہ سارا سسٹم جو بنایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کو آپ ایک سیکشن آفیسر کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کو سنوائی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چانسلر جو ہے وہ گورنر ہے یا پریزیڈنٹ ہے جن کا اپنا تعلیم کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور ویسے کسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکے. وائی, کیوں یہ ہم نے کالونیل سسٹم بنایا ہوا ہے؟ آپ تعلیم کی انسٹیٹیوشنز کو آٹونومس بنائیں, ان کو خود پاورز دیں تاکہ وہ اپنا کام آگے سے بہتر طریقے سے کر سکیں. فائنلی لیٹ می آلسو سے کہ یہ سن 1997 میں ہم نے یونیسکو کی ایک ڈکلیریشن سائن کی تھی تعلیم کے بارے میں, جس میں ہم نے کافی چیزیں فیصلہ کی تھیں کہ ہم کیا کریں گے. اس میں انسٹیٹیوشنل آٹونومی از نمبر 1, کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ایکسیس از نمبر 2, اکاؤنٹیبلٹی از نمبر 3, ایکیڈیمک فریڈم از نمبر 4, سروس ٹو سوسائٹی از نمبر 5. یہ 5 ہمارے وہ ہیں آبجیکٹیوز ہیں. ان 5 آبجیکٹیوز کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ہم نے تمام انسٹیٹیوشنز کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, آٹونومس کرنا ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرنے ہیں, اپنے چیئرمین بھی اور اپنے سب کچھ وہ خود لگائیں. ہم نے ان کی جو تعلیم کی کوالٹی ہے اس کو مارکیٹ کے تھرو ہم نے اسیس کرنا ہے, اور ہم نے اکاؤنٹیبلٹی یہ کرنی ہے کہ وہ کام جو ہے وہ صحیح طور سے کر رہے ہیں. ہم نے ان کی ایکیڈیمک فریڈم کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو وہ ریسرچ کر رہے ہوں وہ ریسرچ جو ہے ہماری سوسائٹی کے لیے سود مند ہو, بجائے اس کے کہ وہ کسی آبسکیور قسم کے پرچے میں یہ پرچے چھاپ دیں اور اس کا کوئی فائدہ یا کوئی اس کا جواز نہ ہو. تو یہ 5 چیزیں ہم نے تعلیم کے میدان میں کرنی ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. میں لاسٹ چیز آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے ہم نے ایک قسم کا ہائر ایجوکیشن پہ میں نے بات کی, لیکن لوور ایجوکیشن میں بھی تمام مسائل وہی ہیں کہ فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو تعلیم سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. دس از ناٹ سم تھنگ جس کی بنیاد پہ آپ کی تعلیم کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. یہ بہت صحیح بات ہے کہ آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں, لیکن ڈی سینٹرلائز کے 2 ڈائریکشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو پالیٹکس میں لے آئیں, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو پروفیشنل ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ان کی انسٹیٹیوشنز کی اپنی آٹونومی کی پروٹیکٹ کریں. تو ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ایگزامینیشن انسٹیٹیوشنز اینڈ ایون آؤٹ آف اسکول چلڈرن انسٹیٹیوشنز, ان سب کی آٹونومی ہونی چاہیے اور ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. لیڈیز جینٹل, میں اس جگہ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سسٹم کو تبدیل کرنے آئے ہیں, درہم برہم کرنے نہیں آئے. ہم سسٹم کو تبدیل کرنے آئے ہیں, سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں, سسٹم کو آپ کی خدمت پہ لانے کے لیے آئے ہیں,
سسٹم کو ڈسرپٹ کریں گے تو آپ کی خدمت نہیں ہوگی. ہم ڈسرپشن کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.